بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے اسلامی بہن بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کو امام حسین کی شہادت کا واقعہ سنانے لگی ہوں۔ سطر سوار آ رہا ہے۔ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے، اس نے آ کر لاشوں کا ڈھیر دیکھا کہ ہر طرف خون بکھرا ہوا ہے اور انسانوں کے ٹکڑے ٹکڑے ہیں۔ گھبرا کر امام حسین کو کہنے لگا کہ ادھر میرا دل گھبرا رہا ہے، آپ مجھے جلدی جلدی بتائیں کہ امام حسین کہاں ہیں۔ میرے امام نے اس سے کہا کہ تم کس حسین سے ملنا چاہتے ہو؟ کہنے لگا، وہ جو مدینے والا حسین ہے۔ آنکھوں میں آنسوؤں کی قطار ہے اور رو کر فرمانے لگا، کبھی ہوتا تھا مدینے والا، اب تو قیامت تک کربلا والا حسین بن گیا ہے۔ اس نے کہا، مجھے حسین سے ملنا ہے۔ آپ نے فرمایا، میرا ہی نام حسین ہے۔ وہ سطر سوار کہنے لگا، نہیں، تم حسین نہیں ہو۔ امام حسین فرمانے لگے، میں ہی نبی کا نواسہ حسین ہوں۔ کہنے لگا، میں نے تو 6 مہینے پہلے حسین کو مدینے دیکھا تھا، اس کی داڑھی میں ایک بال بھی سفید نہیں تھا، تمہاری داڑھی میں ایک بھی بال کالا نہیں۔ امام حسین اس کو پکڑ کر سینے سے لگایا اور فرمانے لگے، میں ہی حسین ہوں۔ اس کو ساتھ لے کر علی اکبر کی لاش پر چلے گئے۔ بیٹے کی لاش کی طرف اشارہ کر کے فرمانے لگے، جس کا ایسا بیٹا دنیا سے چلا جائے، اس باپ کے بال کیسے کالے رہ سکتے ہیں؟ اس نے حسین کے قدم پکڑ لیے۔ امام نے فرمایا، بتاؤ کون ہو، کدھر آئے ہو؟ ہاتھ جوڑ کر کہنے لگا، مدینہ طیبہ کے قریب رہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، بتاؤ میرے نانا کے مدینے کا کیا حال ہے؟ عرض کی، لجپال، میں مدینہ سے آپ کا پیغام لے کر آیا ہوں۔ میں مدینہ کے قریب ایک گاؤں میں رہتا ہوں۔ میرا 6 مہینے کا بیٹا بیمار ہے۔ میں مدینے سے دوائی لینے آیا کہ مجھے مدینے کی گلیوں میں شام ہو گئی۔ خیال آیا کہ جاتے وقت نبی کے روزے پر سلام کرتا جاؤں۔ میں نبی پاک کے روزے پر آیا۔ رات کا اندھیرا چھا گیا۔ ایک پردہ دار بچی ہے، وہ نبی کی قبر پر بیٹھی ہے۔ رو کر پردہ دار بچی کہنے لگی، سب پردیسی وطن آ گئے، پر اکبر تم نہیں واپس آئے۔ وعدہ کر کے میرے بھائی آپ چلے گئے، واپس کیوں نہیں آئے؟ تو آپ نے تو میری خبر بھی نہ لی۔ سینے سے لگا کر میں نے قریب جا کر پوچھا۔ سطر سوار کہنے لگا، میں نے قریب جا کر پوچھا، بچی تم کون ہو؟ کہنے لگی، آنے والے میرے قریب نہ آنا، میں سیدہ زادی ہوں، میں نبی کی نواسی ہوں، میرے پردے کا خیال رکھنا۔ عرض کی، سیدہ، میں تمہارے نانا کا غلام ہوں۔ کہنے لگی پردیسی، میں آپ کو کیا بتاؤں، جاؤ کوئی میرے بابا کی خبر لے کر آؤ، سغرا کو مار گئی ہے جدائی حسین کی۔ کہنے لگی، میں حسین کی بیٹی ہوں، آج 6 مہینے گزر گئے ہیں، میرے بھائی علی اکبر وعدہ کر کے گئے تھے کہ میں آ کر لے جاؤں گا۔ عرض کی، سیدہ، بات کیا ہے؟ فرمانے لگی، میرے بابا کربلا کی طرف گئے، جاؤ کوئی جا کر میرے بابا کو بلا کر لے آئے، جاؤ جا کر کہو کہ سغرا آپ کو یاد کر رہی ہے۔ عرض کی، سیدہ، میں تمہارے نانا کا غلام ہوں، میرے لائق جو خدمت ہے میں اس کو ضرور کروں گا۔ سیدہ سغرا، میرے امام کی بیٹی نے خط دیا اور ساتھ ہی کپڑوں کا تھیلا بھی دیا۔ فرمانے لگی، یہ میرا خط کربلا لے جاؤ، میرے بابا اور میرے بھائی اکبر کو خط دے آؤ، کہنا بابا سغرا یاد کرتی ہے آپ کو، اکبر کو بھی کہنا ذرا جلدی آ جائے۔ امام حسین رونے لگ پڑے۔ میں نے عرض کی، سیدہ، میں تمہارے بابا کو پیغام دے آتا ہوں، دعا کرنا میرا بیٹا ٹھیک ہو جائے۔ کہنے لگی، میرا بھائی اصغر بھی 6 مہینوں کا ہو گیا ہوگا، یہ میں نے کپڑے اصغر کے لیے سلائی کیے ہیں، آپ اپنے بیٹے کے لیے لے جاؤ۔ آج میں کچھ نہیں دے سکتی، پر قیامت کے دن اپنے نانا سے حوض کوثر ضرور لے کر دوں گی، یہ میرے بابا کو میرا خط دے کر آؤ۔ عرض کی، لجپال، میں تمہاری بیٹی سغرا کا خط لے کر آیا ہوں۔ پیارے اسلامی بہن بھائیوں، کلیجہ پھٹنے کو آتا ہے۔ امام حسین کے سینوں میں بیٹوں کا غم بھی ہے، بہنوں کا غم بھی ہے، اپنے بھائیوں کا غم بھی ہے، آج بیٹی کا غم بھی آ گیا ہے۔ امام حسین نے جب خط کھولا تو خط میں لکھا ہے کہ بابا تمہیں سغرا بہت یاد کرتی ہے۔ سلمہ نانی فرماتی ہیں، حسین مدینے واپس آ جاؤ۔ سغرا نے لکھا ہے کہ بابا اپنی پردیسی بیٹیوں کے ساتھ ایسا نہیں کرتے۔ خط میں لکھا ہے کہ پھپھی زینب جلدی آئیے گا۔ خط میں لکھا ہے کہ سکینہ تمہیں باجی کا خیال نہیں آتا؟
اپنے بھائیوں میں رہتی ہو، تمہیں بھی میرا کبھی خیال نہیں آیا؟ جلدی کرو، اکبر کو بھیج دو، میں بھی آپ کے پاس آ جاؤں۔ خط میں لکھا ہے کہ اکبر بھائی بہنوں کے ساتھ ایسا نہیں کرتے۔ آپ نے تو مدینے سے چلتے ہوئے وعدہ کیا تھا کہ 6 مہینے کے بعد آ کر لے جاؤں گا۔ بڑی عید کے دن بھی گزر گئے، بھائی سب بہنوں کے بھائی مدینے آئے، پر میرا بھائی اکبر نہیں آیا۔ اکبر ذرا جلدی آ جاؤ۔ خط میں لکھا ہے کہ میں دن میں بھی روتی ہوں، رات میں بھی روتی ہوں۔ میرے امام نے خط پڑھ کر اور چوم کر سینے سے لگایا۔ سارے خیمے والوں کو سیدہ سغرا کا خط سنایا۔ خط لے کر کربلا کے میدان کے اندر آئے، علی اکبر کے سینے پر خط رکھا اور رو کر فرمانے لگے، اٹھو پردیسی بہن کے بھائی، تمہیں بہن یاد کر رہی ہے۔ اکبر کی لاش تڑپ اٹھی اور کہنے لگے، جانے والے میری سغرا سے کہہ دینا بی بی کسی کو مدینے نہ بلانا، سارے مدینے والے کی گود میں آرام کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ سارے خیمے میں سغرا کا خط سن کر ایک کوہرام مچ گیا۔ امام علی وقار جب 70 سوار کو بھیج کر فارغ ہوئے، آپ نے دیکھا کہ آپ کے خیمے کے باہر ایک عجیب سی شکل کا ایک انسان کھڑا ہے۔ جلال میں آ کر کہنے لگے، آپ کو نہیں پتا کہ اندر خیمے میں محمد کی پردادار بیٹیاں بیٹھی ہیں؟ تم کون ہو؟ میرے خیمے کے قریب کیا کر رہے ہو؟ اس نے عرض کی، لجوپال، میں انسان نہیں، جنات کا سردار ہوں، میرا نام ہے زعفر۔ جن جنات نے تمہارے نانا سے قرآن سن کر کلمہ پڑھا تھا، اللہ نے سورۃ جن نازل فرمائی، میں وہ جنات کی اولاد میں سے ہوں۔ فرمایا، زعفر کدھر آئے ہو؟ زعفر نے عرض کی، حضور آج آپ کے بیٹے پیاسے مرتے دیکھ کر جنات کی بھی چیخیں نکل گئی ہیں، میں جنات کا نمائندہ بن کر آیا ہوں۔ حضور اگر اجازت دیں تو آپ کے نانا کا صدقہ رب نے اتنی طاقت دی ہے کہ میں وہ نہر فرات کے دوسرے کنارے پر اپنا کندھا پانی کو لگاؤں تو پانی کا رخ تمہارے خیمے کی طرف موڑ دوں کہ تمہاری سکینہ تو پانی پی لے۔ میرے امام نے پکڑ کر سینے سے لگایا۔ فرمایا، زعفر جس کا کلمہ پڑھ کر تم نے طاقتیں لی ہیں، اس کے کندھوں پر میں کھیلتا رہا ہوں۔ فرمایا، تم کندھے کی بات کرتے ہو، میں اپنے خیمے کے باہر کھڑے ہو کر اپنی انگلی کا اشارہ کروں تو پانی اپنی حدیں توڑ کر میرے خیمے کے اندر سے گزر کر چلا جائے۔ فرمایا، میں کربلا کو بے اختیار تو نہیں لڑ رہا، میں تو آج اپنے نام پر مرنے والوں کے لیے جنت تقسیم کر رہا ہوں۔ عرض کی، امام طاقتیں اتنی ہیں کہ اپنے بیٹے پیاسے ہی مروا لیے جاتے۔ جاتے جاتے بتاتے جانا، حضور کے کربلا کیا کرنے آئے تھے؟ فرمانے لگے، زعفر میں پانی پینے آیا ہوں، کربلا میں پانی پینا ہوتا تو مدینے پانی تھوڑا تھا، میں کوئی پانی پینے تو نہیں آیا۔ زعفر نے عرض کی، پھر حضور امت کو بتانا ہے کہ کیا کرنے آئے تھے۔ سینے سے لگا کر کہنے لگے، جو کچھ ہوتا ہے ہونے دو، پرواہ نہیں ہے اپنے آپ کی، میں رہوں یا نہ رہوں، بات ہے رسول پاک کی۔ فرمایا، میں تو نانے کی بات رکھنے آیا ہوں، ادھر نانے کی بات کربلا رکھنے آیا ہوں۔ امام زین العابدین، ایک روایت میں آیا ہے کہ 13 سال عمر تھی، ایک روایت میں آیا کہ 14 سال عمر تھی۔ امام زین العابدین کو بخار کی شدت میں 3 دن گزر گئے ہیں، ہچکی کے دورے آ رہے ہیں، بار بار بے ہوش ہو رہے ہیں۔ پھٹا پرانا بستر جس پر زین العابدین لیٹے ہیں، امام آ کر بیٹے کے سینے پر لیٹ گئے۔ سینے پر لیٹ کر فرمایا، اٹھ بابا کی جان، آخری بار بابا کے سینے لگ جاؤ، بابا جا رہے ہیں۔ کربلا کے داوی نے لکھا ہے کہ امام زین العابدین کی آنکھ کھلی تو اپنے لڑکھڑاتے قدموں سے خیمے کے دروازے پر گئے۔ میرے امام نے دوڑ کر اپنے بیٹے کو گلے لگایا اور فرمایا، بابا کی جان کہاں جا رہے ہو؟ زین العابدین رو کر عرض کرنے لگے، میں ادھر جا رہا ہوں جہاں میرے بھائی اکبر گئے ہیں، میں وہاں جا رہا ہوں جہاں میرے چاچا عباس گیا ہے۔ میں نہیں رہنا چاہتا، میں نے بھی کربلا جانا ہے۔ میرے امام نے سینے سے لگا کر فرمایا، نہ زین العابدین بیٹا، آپ سے محمد کی نسل چلے گی، بیٹا آپ کی باری نہیں ہے۔ امام زین العابدین نے عرض کی، بابا اگر میں نہ گیا تو قیامت کے دن علی اکبر نے اپنے زخم دکھا لینے ہیں، علی اصغر نے اپنے سینے کا تیر دکھا لینا ہے، چچا عباس نے اپنے کٹے بازو دکھا لینے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی لوٹی جوانی دکھا لینی ہے،
عرض کی بابا میں کیا دکھاؤں گا؟ امام حسین نے سینے سے لگا کر فرمایا زین العابدین بیٹا جب وہ تیروں کے نشان دکھائیں گے تو تم پاؤں کی زنجیروں کے نشان دکھا دینا۔ فرمایا بیٹا میں جا رہا ہوں، جب میرا گھوڑا خالی آئے گا تو سکینہ نے رونا ہے، وہ بابا بابا کرے گی، اس کو سینے سے لگا کر پیار کر لینا، تمہارا کربلا کا حصہ پورا ہو جائے گا۔ بیٹا میں جا رہا ہوں، آ جاؤ میرے سینے سے لگ جاؤ، میرے سے وہ سوغات لے لو جو میں نے نانا کی زبان چوس کر لی ہے، قیامت تک سارے ولیوں نے تم سے علی کا فیض لینا ہے، تجھے سینے سے لگا کر یہ فیض دیا ہے۔ اپنے بیٹے سے فرمایا لیٹ جاؤ۔ امام زین العابدین کو غشی کے دورے آ گئے۔ میرے امام نکلنے لگے تو خیمے کے دروازے پر پہنچے تو خیمے کے دروازے سے آواز آئی لجپال آپ کو امی کی قسم ابھی نہ جائیں۔ میرے امام خیمے کے اندر آئے، دیکھا بی بی رباب کی گود کے اندر 7 سال کی بیٹی سکینہ بے ہوش ہے۔ پوچھا سکینہ کو کیا ہوا ہے؟ عرض کی لجپال آپ کو جاتا دیکھ کر سکینہ بے ہوش ہو گئی ہے، اس کو جانے سے پہلے ہوش دلائیے۔ فرمانے لگے اٹھ بیٹی سکینہ، جاتے وقت بابا کو دیکھ لو، ساری زندگی بابا بابا کرو گی۔ پر سکینہ کو ہوش نہ آیا۔ شمر کی آواز آئی حسین خیمے سے باہر آؤ۔ میرے امام نے بیٹی کو زینب کی گود میں رکھا اور فرمایا زینب میں جا رہا ہوں، میری سکینہ کا خیال رکھنا، میری سکینہ کو رونے مت دینا، ہوش آیا تو کہنا بابا سلام کہہ کر گئے ہیں۔ میرے امام سواری پر آ کر بیٹھے، سواری چل ہی نہیں رہی، پھر چلانے کی کوشش کی، پھر نہیں چلی۔ جب تیسری بار ایڑی ماری تو فرمانے لگے مجھے پتہ ہے کہ تو صبح کی لاشیں اٹھا کر تھک گئے ہو، پر میں وعدہ کرتا ہوں کہ میرے بعد کوئی سوار نہیں آئے گا۔ حضرت امام نے اتنا فرمایا کہ گھوڑا مڑ مڑ کر خیمے کی طرف دیکھ رہا ہے۔ میرے امام نے جب خیمے کی طرف دیکھا تو سکینہ کو ہوش آ گیا ہے، نبی کی پردادار بیٹی اپنے پردے کے اندر کھڑی ہے تو چھوٹی سی بچی نے اپنے ہاتھ خیمے سے باہر نکالے اور رو کر کہنے لگی بابا ابھی نہ جانا بابا، سکینہ مر جائے گی۔ رو کر کہنے لگی گھوڑے ابھی نہ جانا، میرا بھائی اکبر گیا ہے ابھی نہیں آیا، میرا بھائی قاسم گیا ہے ابھی نہیں آیا، میرے چچا عباس کے ابھی نہیں آئے، میرے بابا کو لے کر نہ جانا، میں نے تو ابھی جی بھر کے بابا کو دیکھا ہی نہیں۔ امام سواری سے اتر کر نیچے آئے، سکینہ کو سینے سے لگایا، فرمایا سکینہ بیٹا ایسا نہیں کرتے۔ سکینہ نے چھوٹے چھوٹے ہاتھ جوڑ لیے اور کہنے لگی بابا پردیس میں لا کر بیٹیوں کے ساتھ ایسا نہیں کرتے۔ کہنے لگی بابا مجھے چھوڑ کر نہیں جائیے گا۔ فرمایا سکینہ تم رو نہیں، میں پانی لے کر آتا ہوں۔ سکینہ اپنے بابا کے گلے سے لپٹ گئی اور کہنے لگی بابا نہ جائیں، میں پانی کے بغیر رہ سکتی ہوں، بابا کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ امام نے فرمایا بیٹی مت رو۔ کہنے لگی بابا مجھے چھوڑ کر مت جائیے، میں ابو کس کو کہوں گی، میں مدینہ کس کے ساتھ جاؤں گی، میں کس کے سینے پر سویا کروں گی۔ فرمایا سکینہ اپنی امی کے ساتھ سو جانا۔ کہنے لگی بابا امی کے ساتھ تو اصغر سوتا ہے۔ فرمانے لگے سکینہ یہ مدینے کی باتیں ہیں، اب کربلا کے قانون بدل گئے ہیں، اب تم امی کے ساتھ سویا کرو گی، اصغر قیامت تک میرے ساتھ سوئے گا۔ عرض کرنے لگی بابا جاتے وقت بتاتے جائیں یتیم کس کو کہتے ہیں۔ فرمایا سکینہ کیوں پوچھ رہی ہو؟ کہنے لگی بابا خیمے میں سب کہہ رہے ہیں سکینہ یتیم ہونے لگی ہے۔ فرمانے لگے سکینہ جس کا باپ فوت ہو جائے وہ بچہ یتیم ہو جاتا ہے۔ سکینہ امام حسین کے سینے سے لپٹ کر کہنے لگی بابا مجھے یتیم نہ کرنا، جو بچے یتیم ہو جاتے ہیں وہ تو کونوں میں لگ کر روتے ہیں، جن بیٹیوں کے باپ مر جائیں وہ دیواروں سے لگ کر روتی ہیں۔ کہنے لگی بابا جن بیٹیوں کے باپ مر جائیں وہ تو اپنے بھائیوں سے ملنے آتی ہیں، میرا تو بھائی بھی کوئی نہیں۔ میرے امام نے فرمایا زینب ذرا باہر آؤ۔ سکینہ کو خیمے میں لے گئے کہ ذرا یہ سامان پکڑو، زمین پر نہ گر جائے۔ سیدہ زینب نے کھینچ کر سینے سے اتارا۔ سکینہ رو کر کہنے لگی پھپھی اماں ٹھہر جاؤ، 2 گھڑی بابا کو دیکھنے دو، تمہیں بھائی نہیں ملنا اور مجھے بابا نہیں ملے گا۔ پیارے اسلامی بہن بھائیوں وہ سکینہ کیسے روئی ہوگی کہ بابا چلے گئے تو واپس نہیں آئیں گے، وہ کیسے روئی ہوگی۔ امام علی وقار کی اتنی لاڈلی بیٹی تھی کہ آپ فرماتے ہیں
کہ اگر میں رباب اور سکینہ کو گھر میں نہ دیکھوں تو میرا اس گھر میں جانے کا دل نہیں کرتا۔ پیارے اسلامی بہن بھائیوں، بیٹے بھی باپ سے پیار کرتے ہیں، لیکن جو پیار بیٹیاں کرتی ہیں وہ بیٹوں کے نصیبوں میں نہیں ہیں۔ آدھی رات باپ گھر نہ آئے تو بیٹے سو رہے ہوتے ہیں، لیکن بیٹیاں جاگ رہی ہوتی ہیں۔ آج بھی کوئی بھائی اپنی بہن کو ڈانٹے تو باپ اس کو ڈانٹتے ہوئے کہتے ہیں کہ تمہارا کچھ نہیں کھاتی، اس کا باپ ابھی زندہ ہے۔ بیٹی کا مان ہی اس کا بابا ہوتا ہے۔ اپنے بھائی سے ڈرتے اپنے بھائیوں سے کچھ نہیں مانگتی، اپنی بھابھی سے ڈرتے اپنے بھائیوں سے کچھ نہیں مانگتی، پر باپ سے مانگ لیتی ہیں، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ بھائی انکار کر سکتے ہیں، لیکن باپ بیٹیوں کو انکار نہیں کر سکتے۔ سکینہ کو پتہ تھا کہ اس کے سارے بھائی بھی چلے گئے، اب بابا بھی چلے گئے، پتہ نہیں سکینہ کے دل پر کیا بیتی ہوگی۔ میں نے کربلا کی کتابوں میں پڑھا ہے کہ میرے امام کا سر جب یزید کے دربار میں پہنچا، اس وقت یزید نے شمر سے پوچھا کہ تجھے حسین اور کربلا پر ترس نہیں آیا؟ شمر کہنے لگا، ترس کیسے آتا، میں ہوں جو شمر۔ مگر شمر کہنے لگے، ہاں ایک موقع کربلا میں آیا، مجھے حسین پر ترس آیا۔ یزید نے پوچھا، کون سے موقع پر؟ جب آخری وقت پر حسین خیمے سے نکلے نا، تو ایک چھوٹی سی بچی حسین کی ٹانگوں سے لپٹ گئی تھی، تو وہ بچی رو کر کہتی تھی، بابا اگر آپ چلے گئے تو سکینہ مر جائے گی۔ امام علی وقار جب اپنی بیٹی سکینہ کو چھوڑ کر کربلا کے میدان میں آئے، اس طرح کا مقابلہ شیر خدا کے بیٹے نے کیا کہ جو بھی سامنے آتا ایک وار کرتے تو دو ٹکڑے کر دیتے۔ پیاس ہو، اتنے غم بھی ہوں، اس قدر جرت۔ عبداللہ بن عماد یزید کا فوجی کہتا ہے کہ اتنے غم رکھ کر کسی کو اتنی جرت سے لڑتے نہیں دیکھا۔ کہتے جدھر حسین جاتے یزید کی فوجوں کی دوڑیں لگ جاتی تھی۔ جب امام علی وقار نہر فرات کے کنارے تک پہنچ گئے تو ابن سعد نے کہا کہ حسین کو پانی نہ پینے دیجیے گا۔ اس نے کہا، اس نے پانی پیا تو آج یزیدی گھر کوئی نہیں جائے گا۔ ایک ظالم، اس نے دور سے امام علی وقار کو نیزہ مارا، وہ نیزہ آ کر میرے امام کے دل پر لگا اور پار گزر گیا۔ ایک ظالم نے آپ کے چہرہ مبارک پر تیر مارا تو امام حسین کی آنکھوں کے سامنے جب اندھیرا چھایا تو آپ اپنے گھوڑے سے زمین پر تشریف لے آئے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ ایسا وفادار گھوڑا تھا کہ زمین پر بیٹھ گیا کہ کہیں میرے سوار کو چوٹ نہ لگ جائے۔ امام علی وقار کا جسم جب تیروں سے چھلنی ہو گیا تو شمر سینے پر آ کر بیٹھ گیا، کہنے لگا، کوئی حسین کا سر نہ اتارے، میں سر اتاروں گا۔ اس ظالم نے جب خنجر رکھا میرے امام کی گردن پر، امام نے فرمایا، ٹھہر ظالمہ، ایک بار اپنے سینے سے کپڑا ہٹاؤ۔ اس نے سینے سے کپڑا ہٹایا تو میرے حسین مسکرائے، کہنے لگے، یہ کون سا موقع ہے مسکرانے کا؟ فرمایا، یقین آگے بھی بہت تھا پر آج پختہ ہو گیا ہے۔ فرمایا، نانا جان نے فرمایا تھا کہ ایک دو رنگ کا کتا میری آل کے خون میں منہ مار رہا ہے۔ فرمایا، میں نے تمہارے سینے سے کپڑا ہٹا کر اس لیے دیکھا ہے کہ تمہارے سینے کے اوپر سفید اور کالے رنگ کے داغ ہیں۔ نانا واقع ہی سچا نبی ہے۔ ظالم نے خنجر چلایا، امام علی وقار کا سر تن سے جدا کر دیا۔